بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوضوء مرتن مرتن، ایک ایک مرتبہ وضو کرنے کا بیان۔ ایک ایک مرتبہ وضو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو امام بخاری یہاں پر ایسے ابواب باندھ رہے ہیں کہ کسی باب سے معلوم ہوگا کہ اعضائے مغسولہ کو وضو میں ایک ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا۔ کسی باب کے تحت حدیث ایسے ذکر کریں گے جس سے پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو مرتبہ اعضائے مغسولہ کو دھویا، اور کسی باب کو باندھ کر یہ بھی بتائیں گے کہ تین تین بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے مغسولہ کو دھویا ہے۔ تو تینوں طرح کے باب امام بخاری یہاں پر مانیں گے۔ تو جس روایت سے یہ معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مرتبہ اعضائے مغسولہ کو دھویا، ان روایتوں سے مراد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرضیت اور بیان اداء فرضیت کو بتایا۔ یعنی سرکار کے ایک ایک بار وضو فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اعضائے مغسولہ ایک ایک بار دھوئے، یعنی یہ بتانا مقصد ہے امت کو کہ اگر اعضائے مغسولہ کو ایک ایک بار بھی دھو لیا کہ جس سے جسم کے ہر حصے سے اعضائے مغسولہ کے ہر حصے سے پانی بہہ جائے، تو اتنا ایک ایک بار دھو لینا یہی کافی ہے اور فرض اس سے ادا ہو جائے گا۔ اور جہاں پر دو دو بار تین تین بار کا ذکر ہے، تو دو دو بار کا ذکر جن روایتوں میں ہے وہ بیان جواز کے لیے ہے کہ دو دو بار دھونا بھی جائز ہے، اور تین تین بار دھونا وہ بیان اکمال بیان اسباق کے لیے ہے، اور وہ سنیت کو ادا کرنے کے لیے ہے۔ تو امام بخاری یہاں پر بیان ادائے فرضیت کو بتا رہے ہیں اس باب میں، اور فرماتے ہیں باب الوضوء مرتن مرتن، ایک ایک بار وضو کرنے کا بیان۔ وضو کرنے کا مطلب ایک ایک بار اعضائے مغسولہ کو دھونے کا بیان۔ حدثنا محمد بن یوسف، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن یوسف نے، قال انہوں نے کہا حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، عن زید بن اسلم، وہ روایت کرتے ہیں زید ابن اسلم سے، عن عطا ابن یسار، وہ روایت کرتے ہیں عطا ابن یسار سے، عن ابن عباس، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، قال انہوں نے فرمایا توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بار وضو فرمایا، یعنی اعضائے مغسولہ کو ایک ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا۔ اس سے پتہ چلا ایک ایک بار دھونے سے فرضیت ادا ہو جائے گی۔ اب مرتن مرتن کا مطلب یہ ہے کہ توضأ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضوءً مرتن مرتن، یعنی ایک ہی زمانے میں ایک ایک بار اعضائے مغسولہ کو دھویا۔ تو اس روایت سے اگر کوئی یہ بات سمجھ جائے، سمجھنے کو تو سمجھ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا، اگر کوئی یہی سمجھ جائے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعضائے وضو کو تین تین دو دو مرتبہ دھونا ایسا ہے کہ جو سب کو معلوم ہے، لہذا اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ ایک ایک مرتبہ پوری زندگی سرکار نے اعضائے مغسولہ کو دھویا، بلکہ
اس کا مطلب ہوگا کہ کبھی کبھی سرکار نے ایک ایک مرتبہ اعضاء مغسولہ کو دھویا، تاکہ اس سے یہ معلوم ہو جائے کہ بیان ادائے فرضیت معلوم ہو جائے۔ باب الوضوء مرتین مرتین، دو دو بار وضو کرنے کا بیان، یعنی اعضاء مغسولہ کو دو دو بار دھونے کا بیان، یہ بھی بیان جواز کے لیے حدیث بیان کرتے ہیں۔ حدثنا حسین بن عیسیٰ، ہم سے حدیث بیان کی حسین ابن عیسیٰ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا یونس بن محمد، ہم سے حدیث بیان کی یونس بن محمد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا فلیح بن سلیمان، ہم سے حدیث بیان کی فلیح بن سلیمان نے، عن عبداللہ ابن ابی بکر ابن عمرو ابن حزم، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن ابی بکر ابن عمرو ابن حزم سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عباد ابن تمیم، عباد ابن تمیم سے، عن عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن زید سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتین مرتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو مرتبہ وضو فرمایا۔ یہ بیان جواز کے لیے کہ دو دو بار بھی وضو کر لینا کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی شخص نے 3 بار سے زیادہ اگر اعضائے مغسولہ کو دھویا تو 3 بار سے زیادہ دھونا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ 3 سے زیادہ دھونا یہ سنت ہے، تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ میں فرمایا ایک تو 3 بار سے زیادہ دھو رہا ہے، اوپر سے کہ 3 بار سے زیادہ دھونے کو سنیت کا اعتقاد سمجھ رہا ہے، تو یہ شخص 3 بار سے زیادہ دھونا اس شخص کا ناجائز اور گناہ ہے۔ اگر یہ شخص اعتقاد سنیت نہ رکھے لیکن 3 سے زیادہ بار دھو لیا اس نے، لیکن یہ اسے معلوم ہے کہ دھونا تو 3 ہی بار سنت ہے، 3 سے زیادہ بار دھونا سنت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں 3 بار سے زیادہ دھونا یہ خلاف ادب ہوگا۔ ہاں اگر 3 بار سے زیادہ دھونے کی عادت بنا لے تو مکروہ تنزیہ بھی ہوگا۔ باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، 3 مرتبہ 3 بار وضو کرنے کا بیان، یعنی اعضاء مغسولہ کو 3 بار دھوئے، یہ بھی اچھا ہے، بہتر ہے، سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ فرماتے ہیں حدیث حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ الاویسی، ہم سے حدیث بیان کیا عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے، قال انہوں نے کہا حدثنی ابراہیم، اور مجھ سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن سعد نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن شہاب، عبداللہ ابن شہاب سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، ان عطا بن یزید، کہ عطا ابن یزید نے انہیں بتایا، ان حمران مولا عثمان، حمران جو کہ عثمان کے آزاد کردہ غلام ہے، انہوں نے اخبرہ، انہیں خبر دی، انہو رعا عثمان ابن عفان، کہ انہوں نے عثمان ابن عفان کو دیکھا، دعا بإناء، کہ انہوں نے ایک برتن منگایا، فافرغ علی کفیہ 3 مرار، تو آپ نے اپنے ہتھیلیوں پہ 3 بار پانی ڈالا، کتنا 3 مرار، 3 بار پانی ڈالا، فغسلہما، پھر دونوں ہاتھوں کو دھو لیا، ثم ادخل 3 مرار، ثم ادخل یمینہ فی الاناء، پھر اپنے داہنے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کو اپنے برتن میں داخل کر دیا۔ یہ برتن میں داخل کرنے سے پہلے حضرت عثمان ابن عفان نے 3 مرتبہ اپنی ہتھیلیوں کو دھو لیا تھا۔ یہ ہتھیلیوں کا دھونا اہل حجاز میں عام تھا کہ برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے ان کو دھو لیتے تھے صحیح سے، تاکہ ہاتھوں میں بدبو یا ناپسندیدگی کی کوئی بو نہ آئے، تو ہاتھوں کو پہلے دھو لیتے تھے کہ اگر نجاست بھی لگی ہوئی ہو تو وہ نجاست زائل ہو جائے، پانی خراب ہونے سے بچ جائے۔ اہل حجاز ایسا عموماً کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے، اور جب ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے تو ڈھیلے سے اگرچہ ازالہ نجاست ہو جاتا تھا، لیکن گرمی میں جب انہیں پسینہ آتا تو انہیں یہ اندیشہ ہوتا کہ شاید ہم جب سوئے ہیں تو سونے کے وقت میں ہو سکتا ہے ہمارا ہاتھ ایسی جگہ پر پہنچ گیا ہو جہاں پر یہ اس طرح کی نجاست لگی ہوئی ہو،
تو اس طرح کا خیال ذہن میں رہتا تھا کہ سونے کے بعد اگر اٹھے تو ان کے ذہن میں رہتا تھا ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ نے ایسی جگہ پر رات گزاری ہو جہاں پر نجاست ہو، تو نجاست لگ جائے گی تو ناپاک ہو جائے گا، اور پسینہ آنے کی وجہ سے ڈھیلے سے جو صفائی کی تھی وہ تر ہو جاتی تھی جگہ، اس کی وجہ سے یہ اندیشہ ہوا۔ تو وہ سو کر اٹھنے کے بعد نبی کریم نے بھی فرمایا کہ سو کر اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو تب تک داخل مت کرو برتنوں میں جب تک کہ تمہارے ہاتھ دھل نہ جائیں، یعنی اپنے ہاتھوں کو دھو نہ لو، یہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ تو اب اس حدیث پاک سے یہ باتیں تو سمجھ میں آئیں گی، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ تین بار اعضائے مغسولہ کو دھونا یہ سنت ہے۔ فرماتے حمران جو کہ عثمان کے مولا ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، انہوں نے انہیں بتایا انہ رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات، تو حضرت عثمان ابن عفان کو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک برتن منگایا اس میں اور اپنے ہتھیلیوں پر 3 بار پانی ڈالا، فغسلہما، پھر دونوں ہتھیلیوں کو دھو لیا، ثم ادخل یمینہ فی الاناء، پھر اپنے داہنے ہاتھ کو برتن میں داخل کیا، فمضمض واستنشق، تو کلی فرمائی اور ناک میں پانی ڈالا، ثم غسل وجہہ 3، پھر 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا، ویدائے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، الی المرفقین، کوہنیوں سمیت، ذالک 3 مرات، 3 مرتبہ، ثم مسح براسہ، پھر اپنے سر کا مسح فرمایا۔ اب یہاں پر 3 مرار نہیں ہے کیونکہ مسح تو ایک ہی بار سنت ہے۔ فرمایا ثم غسل رجليه، پھر اپنے دونوں پیروں کو دھویا، ثم توضأ، پھر وضو فرمایا، ثم غسل رجليه 3 مرار، پھر 3 مرتبہ اپنے پیروں کو دھویا، الی الکعبین، کعبین تک، ثم قال، پھر فرمایا حضرت عثمان نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ نحو وضوئی، جس نے وضو کیا میرے وضو کرنے کی طرح، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز مسجد میں جا کر پڑھی، یعنی 2 رکعت نماز پڑھی، چاہے مسجد میں یا مسجد کے علاوہ کوئی سی اور جگہ میں، 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو 2 رکعت پڑھی، لا یحدث فیہما نفسا، کہ ان 2 رکعتوں کے بیچ قصدن، جان بوجھ کر خود سے بات چیت نہ کرے، خود سے بات چیت نہ کرے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو ایسی صورت میں اس کا گناہ بخش دیا جائے گا، اور من ذنبہ، ما تقدم، جو گناہ اس کے پچھلے ہیں ان کو بخش دیا جائے گا، من ذنبہ، اس کے گناہوں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کثیر علماء نے تو یہی فرمایا کہ گناہ صغیرہ اس سے دھل جاتے ہیں، گناہ کبیرہ نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا ہے فتاوی رضیہ میں ایک جگہ کہ گناہ صغیرہ تو دھلی جاتے ہیں لیکن گناہ کبیرہ بھی اس میں داخل ہیں، یعنی گناہ کبیرہ بھی دھل جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں ہیں کہ آپ نے آدمی کے وضو کے پانی کو جو اس کے ہاتھ پیروں سے گرا تھا، اس سے آپ نے پہچان لیا کہ یہ شخص ابھی زنا کر کے آ رہا ہے یا یہ شخص جھوٹ بول کر آ رہا ہے، تو اسی بات سے پہچان لیا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ گناہ کبیرہ بھی، زنا کر کے کرنا گناہ کبیرہ ہے نا۔ تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے وضو کے پانی سے پہچان لیا کہ تو یہ گناہ کبیرہ کر کے آ رہا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ گناہ کبیرہ بھی دھلتے ہیں۔ عن ابراہیم قال، حضرت ابراہیم سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا صالح ابن قیسان نے کہا، قال ابن شہاب، کہ ابن شہاب نے کہا ہے، ولکن عروہ یحدث عن حمران، کہہ رہے ہیں کہ لیکن عروہ اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہوئے حمران سے، فلما جاء عثمان، تو جب فلما توضأ عثمان، تو حضرت حمران کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان نے وضو فرمایا، قال، ارشاد فرمایا، الا احدثکم حدیثاً، کیا میں تم سے ایک حدیث نہ بیان کر دوں، لولا آیت ما حدثتکم، اگر ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم سے وہ حدیث بیان نہیں کرتا، لیکن آیت کی بنا پر کہ کتمان علم کا میرے اوپر شریعت کا حکم لاگو ہو جائے گا، اور وہ کتمان حکم جو ہے یا کتمان حدیث جو ہے، کتمان علم جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، وہ گناہ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث
اب میں بیان نہیں کرتا، لیکن کتمان علم کا اندیشہ ہے، جس کی وجہ سے آیت کریمہ کی وجہ سے میں نے یہ جلدی میں تم لوگوں سے بیان کر دے رہا ہوں۔ فرماتے ہیں لولا آیتن، اگر ایک آیت نہ ہوتی، ما حدثتکموہ، تو میں اس حدیث کو تم سے بیان نہیں کرتا۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، یقول فرماتے ہیں لا یتوضا رجل یحسن وضوءہ ویصلی الصلاۃ، کوئی آدمی وضو نہیں کرتا کہ جو آدمی اچھا وضو کرے اور اس سے نماز پڑھے، الا وضو نہیں کرتا، الا غفر له ما بینہ و بین الصلاۃ، مگر یہ کہ اس کے لیے بخش دیے جاتے ہیں وہ جو اس کے اور اس کے نماز کے درمیان ہے۔ یعنی ایک نماز وضو اچھے سے کیا اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو بھی وقت ہوگا، اس وقت کے بیچ میں جو بھی گناہ کرے گا وہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یا اس نے جو وضو کیا ہے اس وضو کے درمیان اور وضو کے ٹوٹنے تک، یعنی نماز ختم ہونے تک، اس کو اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لا یتوضا رجل یحسن وضوءہ، ایسا آدمی کوئی وضو نہیں کرے گا کہ جس نے اپنا وضو اچھے سے کرتا ہو اور نماز پڑھتا ہو، مگر یہ کہ غفر له ما تقدم ما بینہ و بین الصلاۃ، مگر یہ کہ اس کے لیے گناہ بخش دیے جاتے ہیں وہ جو کہ اس کے اور نماز کے درمیان، حتی یصیبہا، یہاں تک کہ وہ حتی یصلیہا، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ لے۔ قال عروہ، حضرت عروہ نے کہا کہ جس آیت کریمہ کے پیش نظر حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی، فرماتے ہیں وہ آیت یہ تھی۔ قال عروہ کہتے ہیں الآیت، وہ آیت ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں، یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، اس کو جو ہم نے نشانیاں نازل فرمائی۔ تو اب یہاں پر ان الذین یکتمون، اور ظاہر بات ہے کلام رسول ایک بہت بڑی نشانی ہے، اس لیے اس کو نہیں چھپایا جا سکتا، بتانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باب الاستنثار فی الوضو، اس وضو میں استنثار کا بیان۔ استنثار کا مطلب ہوتا ہے ناک میں پانی ڈال کے اس کو چھڑکنا، یہ استنثار کہلاتا ہے، ناک میں پانی ڈال کے اس کو چھڑکنے کا بیان۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے ناک میں پانی ڈال کے اس کے چھڑکنا، بلکہ 3 بار ناک میں بھی پانی ڈالے اور اس کو صاف کرے انگلی سے۔ ذکرہ عثمان، اس باب میں جو حدیث ہے اس کا ذکر عثمان نے کیا ہے، عبداللہ ابن زید نے کیا، عبداللہ ابن عباس نے کیا، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدثنا عبدان، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبدان نے، انہوں نے کہا اخبرنا عبید اللہ، ہمیں خبر دی عبید اللہ نے، قال انہوں نے کہا اخبرنی یونس، مجھے خبر دی یونس نے، وہ روایت کرتے ہیں عن زہری، حضرت زہری سے، قال انہوں نے کہا اخبرنی ابو ادریس، مجھے خبر دی ابو ادریس نے، اخبرنی ابو ادریس، مجھے خبر دی ابو ادریس سے، انہو سمع ابا ہریرہ، کہ حضرت ابو ادریس نے ابو ہریرہ کو سنا، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو سنا کہ وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہو قال، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا من توضأ فلیستنثر، تو جو وضو کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ناک میں پانی ڈالے، ومن استجمر فلیوتر، اور جو استنجا کرے تو وہ وطر کرے، یعنی 3 ڈھیلوں کا استعمال کرے، ٹھیک ہے۔